السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو کچھ بھی کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، اچھائی برائی کی تمیز، حیا اور شرم کی تمیز ختم ہو جائے تو اس شخص سے کچھ بھی کروا لو، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ حدیث آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پہ پوری اترتی ہے، جو کہ اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ میں 2030 تک سعودی عرب کو ایک ماڈریٹ اسلامک ملک بنا دوں گا۔ یہ ماڈریٹ اسلامک ٹرم آج کل کے لبرل دماغوں کی اپنی غلاظت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ٹرم کے مطابق یہ لوگ اسلام میں کمی بیشی کر کے اپنی ناجائز خواہشات کو پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا اسلام سے قطعی کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام ان تمام چیزوں کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ دوستو، جب بھی کوئی انٹرنیشنل بیس پر کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے تو دو چیزیں کماتا ہے، ایک اپنا نام اور پھر ایک اپنے وطن کا نام۔ ایک سعودی خاتون رومی القحطانی محمد بن سلمان کے زیر حکومت انٹرنیشنل کمپٹیشن مس یونیورس میں حصہ لیتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ سعودی جھنڈے جس میں ہمارے پہلے کلمے کی تحریر لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اپنی بیہودہ تصاویر بھی شیئر کرتی ہے۔ سعودی عربیہ، جسے اسلام کا فنڈامنٹل مانا جاتا ہے، جس کی وجہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے۔ دوستو، اب یہ بات تصور کریں کہ رومی القحطانی سعودی خاتون جس نے مس یونیورس میں حصہ لیا ہے، یہ کمپٹیشن جیت کر آتی ہے، یا پھر یہ امیجن کیا جائے کہ رومی القحطانی جو کہ ایک سعودی خاتون ہے، انہوں نے ایک بیہودہ پروگرام کمپٹیشن مس یونیورس میں حصہ لیا ہے، تو اب آپ کے ذہن میں سعودی جیسے مقدس ملک کے بارے میں کیسا خیال آئے گا، جس کی بنیاد ہی اسلام پہ رکھی گئی ہے، جو کہ اپنے اصول و قوانین کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ وہ اصول و قوانین نہیں جو کہ ایک انسان کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے، بلکہ یہ تو وہ اصول و قوانین ہے جو کہ ایک اچھے معاشرے کی تخلیق کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ وہ اصول و قوانین ہے جس میں رہتے ہوئے ایک عورت محفوظ ہوتی ہے اور اپنے حقوق کو بآسانی حاصل کر سکتی ہے۔ مگر ہاں، اسلام مکمل طور پر بیہودگی اور بے شرمی کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ایک انسانیت کے نظریے سے بھی دیکھا جائے تو ایک اچھا انسان بھی بیہودگی کو، بے شرمی کو ناپسند ہی کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک پاکستان، جس کی بنیاد ہی اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہو، وہ بھی اس بیہودگی میں حصہ لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں جو انسانیت پر جبر و سختی کرے، زبردستی اپنے اصول منوائے۔ اسلامی ممالک میں بھی لوگ اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے اپنا ماحول بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں لوگ ویسی بھی زندگی گزارتے ہیں جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے، مگر اسلام انہیں اجازت دیتا ہے، ان پر جبر و سختی نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مگر بات صرف اتنی سی ہے، جن ممالک کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی ہو، جن ممالک کی پہچان ہی اسلام ہو، ان ممالک کی خواتین اس طرح کی بیہودہ کمپٹیشن میں حصہ لے کر کس طرح اپنے ملک کا نام روشن کر سکتی ہے، جو کہ اس ملک کے اصولوں کے ہی خلاف ہو۔ بلکہ یہ خاتون تو اپنے ملک کے اصول و قوانین کو توڑتے ہوئے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے لیے ملک کے اصول و قوانین کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوستو، آزادی کا تعلق بیہودگی سے نہیں، بے شرمی سے نہیں، ننگے پھرنے سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی معاشرہ اس طرف چلنے لگتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کامیابی نہیں حاصل کرتا۔ جتنی آزادی اور حفاظت ہمیں اسلام نے دیا ہے، یقیناً کوئی اور دین یا پھر کوئی اور اصول نہیں دے سکتا، نہ ہی کوئی ماڈریٹ لائف اسٹائل اور دنیا کا بنایا ہوا ماڈریٹ اسلام۔ جب بھی کوئی عورت آزادی کے نام پر بیہودگی کے راستے پر چل پڑتی ہے، چند قدم آزادی انجوائے کر کے انہی آزادی دینے والوں کے ہتھے چڑھ کر رسوا ہو جاتی ہے۔ رومی القحطانی کی طرف سے اٹھایا ہوا یہ قدم سعودی عرب میں موجود لبرل ذہنوں والی عورتوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر کام کرے گا۔ اسرائیل کو پیٹرول فراہم کر کے اس کا باقاعدہ جنگ میں ساتھ دینا، میوزیکل نائٹ، ڈانس کلب، جوؤں کے اڈے اور ہر طرح کی بیہودگی جس کا آج سے پہلے ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس مقدس سرزمین میں یہ تمام چیزیں دیکھ کے میرے رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے،
اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ایک جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ پر رکھ لے۔ اسی حدیث کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔